الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین اور میرے دینی بھائیوں، یہ امت محمدیہ ہے اور اس امت کا نام امت محمدیہ اور خیر امت یہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ یہ نام امت کا ہے اور اس امت کا مقام کیا ہے؟ سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ساری امتوں کی سردار یہ امت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور خود بھی دین سیکھنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اور نورانی ماحول اور دینی ماحول اپنی بستیوں میں اور گھروں میں زندہ کرنا، یہ امت کا کام ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں رہے گی، ایک اس کا رہتا ہے نام، ایک رہتا ہے کام اور ایک رہتا ہے مقام۔ تین چیزیں ہو گئی، ایک نام، ایک کام اور ایک مقام مرتبہ۔ اب دیکھنا یہ ہے تینوں میں اصل کیا ہے؟ نام اصل ہے یا کام اصل ہے یا مقام اصل ہے؟ کیا اصل ہے؟ یہ مذاکرہ ہے، کوئی بیان تقریر نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کا کام ہے بیان، اپنا آپس کا مذاکرہ ہے۔ تو تینوں میں اصل جو ہے وہ کام ہے۔ کام ہے تو نام بھی ہے اور مقام بھی ہے، اور کام نہیں ہے تو نہ نام ہے نہ مقام ہے۔ اب یہ مائک لگا ہے، یہاں سب دیکھ رہے ہیں، تو مائک اس کا نام ہے۔ مثال لے لو تو مثال سے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہ مائک اس کا نام ہے، اور آواز کا پہنچانا دور تک یہ اس کا کام ہے، اور یہاں رہنا اونچائی پر یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب یہ مائک نے اپنا کام چھوڑ دیا تو نام بھی گیا اور مقام بھی گیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ ہم نے سب نے تاج ٹوپی پہنا ہے، یہ ٹوپی کیپ یہ اس کا نام ہے، اور سر کو ڈھانکنا چھپانا یہ اس کا کام ہے، اور بطور تاج اونچائی پر سر پر رہنا یہ اس کا مقام ہے۔ اب اگر یہ ٹوپی نے اپنا کام چھوڑ دیا، مثلا ٹوپی اوپر سے پھٹ گئی، سر ڈھکنا اور سر کو چھپانا ٹوپی نے چھوڑ دیا، تو اس کا مقام بھی جائے گا اور نام بھی جائے گا۔ اب ٹوپی نہیں کہیں گے، اب کیا کہیں گے؟ پھٹی ہوئی ٹوپی۔ اب ایک بری صفت اس کے ساتھ لگ گئی، اور اس کو پہن کر گھومیں گے نہیں۔ اگر گھومیں گے تو لوگ القاب سے نوازیں گے، حضرت ٹوپی تو دیکھو۔ تو نام بھی گیا، مقام بھی گیا۔ پھر اس کو اتار کے پھر وہ کبھی مسجد میں جاری، کبھی قبرستان میں جاری، کبھی اللہ جانے کہاں جاری۔
تو کام گیا ہے تو نام بھی گیا ہے اور مقام بھی گیا ہے. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا نام ہے. اور خود دین سیکھنا، نورانی ماحول میں رہنا، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، یہ اس کا کام ہے. اور سب سے پہلے جنت میں جانا، یہ اس کا مقام ہے. سارے نبیوں کی امتیں بعد میں جنت میں جائے گی، یہ امت پہلے جنت میں جائے گی. یہ اللہ نے مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا ہے. دوسرے نبی کی امتیں کل قیامت کے دن اگر جھوٹ بات کریں گی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کہہ رہا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو بہت ساری امتیں دیگر نبیوں کی وہ انکار کر دیں گی، نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اللہ کہیں گے گواہ پیش کروں؟ جی کریے گواہ پیش. دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی گواہ نہیں، تو دیگر امتیں کہیں گی گواہ پیش کریے. تو یہ امت محمدیہ کو گواہ بنایا جائے گا، گواہ بنایا جائے گا امت محمدیہ کو. پھر دیگر امتیں کہیں گی آپ تو نہیں تھے، ہمارے زمانے میں ہمارے وقت میں آپ نہیں تھے، پھر آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، نبی آئے؟ تو وہ کہیں گے، ہم سب کہیں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، حدیثوں میں قرآن اترا ہے اس میں خبر دی گئی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے. تو اتنی بڑی صفت اور اتنا بڑا نام امت کو جو ملا ہے، صرف اس کے کام کی بنیاد پہ ملا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہم سب کو بڑا کام دیا گیا، ہم سب کو بڑی محنت دی گئی. یہ سب مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت اور تبلیغ کی یہ سب محنتیں کیا ہیں؟ یہ سب دین کی محنتیں ہیں، سارے دین کے شعبے ہیں، اور ہر شعبے سے دین کو تقویت اور قوت حاصل ہو رہی ہے. تو سب کے ساتھ ہم کو جڑنا، ایک ماحول بنانا، دینی ماحول، اپنے گھروں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، اپنی محفلوں میں ایک دینی ماحول بنے، نورانی ماحول بنے. یہی صفت کی، دیکھو صفت، تعریف جو اللہ نے کی ہے نا، یہ صفت کی وجہ سے کی ہے. کوئی بھی بندے کی تعریف ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اور صفت ہوتی ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے. تو ہماری بھی تعریف قرآن میں جو ہوئی ہے، یہ صفت کی وجہ سے ہوئی. اور ایک بات میں بتاؤں، ہماری اپنی تعریف امت محمدیہ کی صرف قرآن میں نہیں، بلکہ اور جو دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی اس امت کی تعریف ہے، وہ کتابوں میں بھی. اور وجہ کیا ہے؟ یہ دین کی محنت، دینی ماحول، جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. تفسیر ابن کثیر میں ہے، بلکہ تفسیر مظہری میں بھی ہے. اخذ الالواح، یہ قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جزء. موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات لائی، تورات کی تختیاں. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے تورات کی، تو اس کو پڑھا، اس کو دیکھا، تو اس میں ایک بات لکھی تھی کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی. تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے، فوراً مناجات شروع کر دی اور کہا یا اللہ، یہ میں تورات میں ایک بات لکھی ہوئی پاتا ہوں
मूसा क्या बात है, एक ऐसी उम्मत आने वाली है, अच्छाई का हुक्म करेगी, दीनी माहौल कायम करेगी, बुराई से रोकेगी, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे देना। कौन मांग रहे? मूसा कलीमुल्लाह, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे देना। ऊपर से जवाब मिला, मूसा वो उम्मत तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तय हो चुकी है, वो उम्मत तो तय हो चुकी है। फिर दूसरी बात देखिए हजरत मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह तौरात में एक बात और लिखी है, क्या बात है? ऐसी उम्मत है जो सबसे आखिर में आएगी, सबसे पहले जन्नत में जाएंगी, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे देना। फिर ऊपर से जवाब मिला, मूसा वो उम्मत तो मैं अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुका हूं। ये एक बात दो बात नहीं, तकरीबन बताने का वक्त नहीं है, पूरी लंबी चौड़ी तफसीर है। 7 से 8 सवाल हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से किए। हर सवाल के जवाब में यह बात मिली है, मूसा वो उम्मत तो मैं दे चुका हूं। आखिर में हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब सवालात के बाद मूसा अलैहि सलाम ने वो तौरात की तख्तियां नीचे रख दी और कहने लगे, या लैतनी मिन अस्हाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, ऐ काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साथी होता। ये मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैं कौन होता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साथी, आपका एक सहाबी होता। इतनी सिफात है उम्मत की, उम्मत भूल गई हम कौन हैं, हमारा मर्तबा और मकाम क्या है, ये अभी हमको मालूम नहीं है। इसलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को अनफुसकुम, ईमान वालो खुद भी जहन्नम की आग से बचो, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आयत नाज़िल हुई, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे, या नबी अल्लाह, हम जहन्नम से बच जाए, ये तो समझ में आता है कि हम दीनी माहौल में आ जाए, आपकी इत्तिबा करने लगे, दीनी फिजाएं कायम करें, लेकिन अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए, इसका क्या मतलब है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मूसा उमर, जिन बातों का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है वही बातें अपने घर वालों को सिखाओ, और जिन चीजों से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है अपने घर वालों को भी उनसे मना करो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें खुसूसन अपने घरों में भी, अपने मकानों में भी दीनी माहौल कायम करना इस वक्त की अहम जरूरत है। वरना आज देखो, हम चलो फिरो नौज बिल्लाह, मुसलमानों के मकानात जहन्नम के घरे बने हुए हैं, मुसलमानों के घर हैं जिससे खुशबू आती थी, आज उन्हीं मकानात से बदबू आ रही। हम देखो जरा, जिस घर में कुरान है वहां से आवाजें आ रही है गानों की। जिस घर में कुरान है, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया? हम सोचे तो सही, पहले तो हमें खुद को सिराते मुस्तकीम पर आना है। हम खुद पहले आए दीन पर, फिर अपने घर वालों को लाए। दाई, जितनी दाई की दावत का असर होगा मदऊ पर, उस वक्त जब दाई खुद अमल पर आए। अभी मैं नाकिस हूं, मेरे अंदर नमाज नहीं, मैं घर वालों से कह रहा हूं चलो बेगम नमाज पढ़ो, तो बेगम कहेंगे हजरत मोबाइल रखो, तुम तो जाओ, तुम बिस्तर पे बड़े मोबाइल लिखते हो और हमको कह रहे नमाज पढ़ो। दावत असर नहीं करेंगी, दावत असर नहीं करेंगी। हजरत थानवी जैसा आदमी, उलमाए देवबंद को नाज है हजरत थानवी पर, इतना बड़ा आदमी, हकीमुल उम्मत का जिसको लकब मिला है, बहुत बड़े आदमी है, नफ्सियात के माहिर थे हजरत थानवी अलैहि रहमा।
ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر حضرت تھانوی کی خدمت میں. حضرت یہ میرا بچہ ہے اور کیا شکایت کی معلوم ہے؟ شکایت کی حضرت ذرا اسے سمجھاؤ گڑ بہت کھاتا ہے. کیا شکایت کی؟ ذرا منع کرو گڑ بہت کھاتا ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیے؟ لے کر جاؤ کل لے کر آنا. ابھی جاؤ کل لے کر آنا. بڑے آدمی ہیں, بڑے حکیم گزرے امت میں. امداد الفتاوی لکھے ہے, مولانا اشرف علی تھانوی کی ہی ہے امداد الفتاوی. اس کے شروع میں بہت ساری باتیں حضرت کی لکھی ہے. جب بالکل 8 سال 9 سال کی عمر تھی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی, اس وقت سے تہجد کا اہتمام تھا. تہجد کا اہتمام. اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے اور وہ یو پی کی کڑاکے کی سردی, ٹھنڈک, اللہ حفاظت فرمائے, ایسی ٹھنڈک رہتی ہے. لیکن اتنی ٹھنڈک میں اور اتنی سردی میں تہجد میں اٹھنا, وضو کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. 2-3 بار خالہ نے دیکھا, منع کیا, بچے اتنی ایسے وقت میں تم پہ نہ ابھی نماز فرض نہیں ہے, تم تہجد کے اتنے پابند ہو, ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے زیادہ اعمال کی, طبیعت خراب ہو جائے گی اور بیماری لاحق ہو جائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. 2-3 بار خالہ نے منع کیا, ہاں ہاں کہہ دیا, لیکن اپنا عمل شروع ہے. ایک دن خالہ نے بہت ڈانٹا, آئندہ پڑھنا مت, اٹھنا مت ایسے وقت میں اتنی سخت سردی میں. تو اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جب تک میں یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں مجھے دلی سکون نہیں ملتا ہے. مجھے یہ نماز پڑھنا ہی پڑتی ہے تب مجھے سکون ملتا ہے. اتنا بڑا آدمی اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ. دیکھو زندگی, باتیں بہت ساری ہیں, بالکل مختصر میں لے رہا ہوں. دوسرے دن صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر. حضرت وہی کل والی بات, یہ گڑ بہت کھاتا ہے, آپ نے کہا کل لے کر آنا, میں آج لے کر آیا ہوں. پھر حضرت نے نصیحت کی کہ بیٹے گڑ مت کھایا کرو, نقصان ہوتا ہے. بس ہو گئی نصیحت. اس کے والد کہنے لگے, ارے حضرت یہ بات آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے, دوبارہ کیوں بلایا؟ حضرت کہنے لگے میں بھی کل تک گڑ کھاتا تھا, میں نے چاہا میری دعوت اثر کرے اس لیے گڑ میں نے آج چھوڑ دیا ہوں, اب دعوت دے رہا ہوں. یہ بات ہے. یہ کون ہے؟ حکیم الامت ہے. آج میں نے گڑ چھوڑ دیا آج سے, اب میں بچے کو دعوت دے رہا ہوں تاکہ میری دعوت اثر کرے. یہ حکیم الامت کا عمل ہے. ہماری پہلے تو ہم کو کامل اور مکمل بننا ہے, ابھی ہم ہی ادھورے ہیں. نہ سچائی, نہ امانت داری, نہ دیانت داری, نہ خوف خدا, ابھی کچھ بھی نہیں آیا ہمارے اندر. تو ہم اپنے گھر والوں کی کیا اصلاح کریں گے اور کیا اپنے گھر کو جنت کا باغ بنائیں گے؟ دیکھو ابراہیم بن ادم, اتنے بڑے آدمی, سفر نامہ ابن بطوطہ میں ان کی بات لکھی. ایک جگہ سے گزر رہے, یہ ابراہیم لڑکے تھے اور ادہم ان کے والد تھے. تو یہ واقعہ ادہم رحمت اللہ علیہ کا ہے. ایک جگہ سے گزر رہے, نہر پڑی راستے میں, نہر میں سے پانی پی رہے تھے. ایک سیب وہاں سے بہتا ہوا آیا, بھوک لگی تھی, سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد افسوس ہوا کہ یہ نہ جانے کس کے باغ کا سیب تھا, میں نے بغیر اجازت کھا لیا, مالک کی اجازت نہیں. حالانکہ اجازت میرے لیے ضروری تھی. چلو اجازت مانگتے ہیں جس کا بھی سیب ہو.
اب وہ سیب لے کر جو سیب کھایا تھا دیکھیے کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے. وہاں گئے, جاتے جاتے ایک باغ نظر آیا. وہ باغ میں ایک مکان بنا ہوا تھا. مکان پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی خاتون کی. کہا کہ اس باغ کے مالک کون ہیں؟ حضرت ادہم کہہ رہے. تو اندر سے آواز آئی کہ میں ہوں, ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے. کہنے اندر سے آواز آئی, وہ خاتون نے کہا کہ میں نے تو اپنا حصہ معاف کر دیا, کیونکہ یہ جو باغ ہے دو لوگ میں تقسیم ہے, دو لوگوں میں تقسیم ہے. آدھے کی میں مالک ہوں اور آدھے کا مالک ایک بادشاہ ہے جو بلخ میں رہتا ہے. تو میں تو اپنا آدھا حصہ معاف کر دیتی ہوں, آدھا حصہ معاف کروانا ہے تم کو بلخ جانا پڑے گا. تو یہ حضرت ادہم وہاں سے پیدل بلخ تشریف لے گئے. بادشاہ کی سواری جا رہی تھی, لاؤ لشکر پورا, سواری کو رکایا. حضرت آدھے سیب کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آدھے سیب کی معافی چاہتا ہوں. آپ کا جو باغ تھا میں نے اس کا سیب کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر, بس آدھا سیب ہے, آپ معاف کر دیجئے. حضرت نے دیکھا آدھے سیب کے واسطے اتنا لمبا سفر, آدمی تو کام کا دکھتا, آدھا سیب کی معافی اور اتنا لمبا سفر. اپنے درباریوں سے کہا وزراء سے ان کو ساتھ میں رکھو, واپسی میں لے کر آنا. جب اپنا کام پورا کر کے واپس آئے تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس واقعے کا ذکر کیا. فلاں جگہ ہمارا باغ ہے, ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. اور بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جوان, بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے ہوئے تھے, لیکن سب دنیاوی کے اعتبار سے لالچی تھے. بچی بڑی نیک تھی, بادشاہ کو رشتے منظور نہیں ہوئے. بادشاہ نے جب اپنی بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو بیوی کہنے لگی کہ یہ آدمی تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے, ہماری بھی یہ رائے ہے ہماری بچی سے اس کا نکاح کر دو, ہماری بچی سے اس کا نکاح کرو. دوسرے دن بادشاہ نے بلایا, کہنے لگے ادہم دیکھو معافی تو ہم کر دیں گے آدھے سیب کی, لیکن معافی کی ایک شرط یہ ہے کہ ہماری بچی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا. بڑے پریشان ہو گئے حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ, بڑے پریشان, لیکن مجبوراً نکاح کرنا پڑا. نکاح ہو گیا, ایک ہفتہ گزر گیا. روزانہ رات میں عمل یہ تھا حضرت ادہم کا, عشاء کے بعد اپنے مکان میں آتے تھے اور نوافل شروع کر دیتے. تو وہ نوافل تہجد تک چلتی تھی روزانہ. ایک ہفتہ ہو گیا, بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کارگزاری لی. بیٹی نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو صرف رات میں راز و نیازی ہے, ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پھر بادشاہ نے بلایا کہ ادہم ابھی بھی آدھے سیب کی معافی ہوئی نہیں ہے, جب تک ہماری بچی سے ملاقات نہ ہو جائے ابھی معافی نہیں ہے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت ادہم نے تہجد کے وقت میں اپنی بیوی سے ملاقات کی. بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد پھر اللہ کے فضل سے حمل ٹھہرا, اور تہجد پڑھتے پڑھتے حضرت ادہم سجدے میں گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ جو ملاقات تھی اس سے جو حمل تھا اس سے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم. یہ تھے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. بالکل ایسی زندگی فقر و فاقہ کی, ایسا رہتے تھے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے کیا آپ فقر و فاقہ کی باتیں کرتے ہو, ذرا عیش آرام کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, یہ کیا پھٹی پرانی چادر اور یہ کپڑے.
تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، میرے پیارے تجھے کیا معلوم یہ فقر و فاقہ کیا ہے، ہم نے سلطنت دے کر فقر و فاقہ خریدا ہے، سلطنت دے کر فقر و فاقہ خریدا ہے۔ کیونکہ یہ جو ابراہیم تھے، بادشاہ ان کا نانا تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بعد میں بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک بچی تھی، تو پوری سلطنت، پوری وراثت یہ ابراہیم کے حصے میں آئی تھی، حضرت ابراہیم کے حصے میں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ خود نیک اور دیندار تھے، تو پھر ان کی اولاد ویسی ہی تھی۔ تو پہلے تو میرے بھائیوں، ہم سب کو دینی ماحول میں آنا ہے، علماء سے جڑنا، خانقاہوں سے جڑنا۔ یہ بیچارے اللہ والے جگہ جگہ خانقاہیں لگا کے کیوں بیٹھے؟ امت آئے اور اپنی اصلاح کرے، اپنے دل کو صاف اور پاک کرے، یہ اسی لیے ہے، اس میں دوسرا کوئی العیاذ باللہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہی مقصد ہے کہ ہر ایک امتی اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے۔ اس لیے بار بار پروگرام بھی ہوتے، اجتماعات ہوتے، دینی فضائیں لگتی ہے۔ کیوں؟ ہر ایک بندہ دینی ماحول میں آئے، علماء سے جڑے، فقہا سے جڑے، صلحاء سے جڑے۔ جو جڑتا ہے نا وہ محروم نہیں ہوتا، جو جڑے گا وہ محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے خود بخود دیتے ہی ساری چیزیں۔ ان کے علم سے اس کو استفادہ، فائدہ دیں گے، تقویٰ دیں گے، اللہ اپنا خوف دیں گے، ساری چیز دیں گے۔ ذرا ہم بیٹھ کر تو دیکھیں، ایک ان کی صحبت ہم اٹھا کر تو دیکھیں، ایک صحبت سے ہم فائدہ اٹھائیں پھر دیکھیں۔ ایک طالب علم کی شادی ہوئی بیچارے کی، علماء کے پاس، فقہا کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ اب وہاں جو بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بہت ساری چیزیں وہاں سے ملتی ہیں۔ اب اس کی بیوی بھی بیچاری عالمہ، اب وہ بھی بہت ساری جانکار، بڑا تنگ آ گیا عالمہ صاحبہ سے۔ اب تھوڑے بہت مسائل ان کو بھی معلوم اور اس کو بھی معلوم۔ اب ایک مسئلہ اس کو معلوم ہو گیا کہ میرے ذمے میرے شوہر کی خدمت ہے، اس کے علاوہ کسی کی خدمت نہیں ہے، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اب اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، آپ کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، ہدایہ میں لکھا ہے، یہ بول دیا۔ اب ہدایہ تو ہدایہ ہے، بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بنتا۔ یہ کتاب ہے نا وکیل بنا دیتی، کیا بنا دیتی؟ وکیل۔ وہ ہدایہ ہے، 4 جلدوں میں ہے، وہ اول، دوم، سوم، رابع، 4 جلدوں میں سارے مسائل ہے۔ اس میں پہلی جلد میں طہارت کے، دوسری جلد میں نکاح کے، تیسری میں خرید و فروخت کے، چوتھی میں معاملات، سارے مسائل ہے۔ تو یہ کتاب جو اچھے سے پڑھتا ہے نا تو وہ وکیل کے اوپر جج بھی بن جاتا، وہ کتاب ہے۔ مفتی تقی عثمانی کو پہچانتے ہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام، اس وقت تو لقب ملا ہے پورے علماء نے۔ جسٹس بھی ہے وہ، بڑے بڑے ججوں کی میٹنگ ہوئی، اس میں حضرت کو بلائے، مفتی تقی عثمانی اس وقت حیات ہے، اللہ عمر میں برکت دے، ان کو بلایا گیا۔ ایسے ایسے مسائل اس وقت میں وہ مسائل کا استنباط کرتے، مسائل نکالتے ہیں بینکنگ کے، اور یہ سودی نظام اکثر بند کیا ہے، سودی بینکاری جتنے تھے اس وقت میں بہت زیادہ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں ان مسائل پر، اور ان کا دماغ بھی بہت کام کرتا ہے، بہت زیادہ۔ ایسی وہ جب شکلیں نکالتے بیٹھتے ہیں، شکل نمبر 1، 2، 3، 4، تو دیگر جو ججیں اور وکلا رہتے ہیں وہ 4 پارٹ میں ختم ہو جاتے اور حضرت 15 تک جاتے۔
اتنی شکلیں نکالتے, اتنی صورتیں نکالتے کوئی بھی مسئلے کی. تو سارے جج ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو ایسا لگتا ہے کہ ججوں کی اور وکلا کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی, تبھی آپ کا اتنا دماغ کھل گیا. حضرت نے کہا کہ میں نے صرف ہدایہ پڑھا ہوں, ہدایہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. تو عالمہ صاحبہ نے ہدایہ پڑھ لی, اس میں مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے, میرے ذمے تو بس آپ میرے شوہر ہیں, آپ کی خدمت ہے, ان کی خدمت میں کروں گی نہیں. اب یہ بیچارہ سیر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گیا, اب کیا کرنے کا بھائی, مسئلہ تو یہ آ گیا. اب بات بھی صحیح ہے, مسئلہ ہی ہے وہ, تو بات بھی صحیح ہے. یہ بات اور ہے کہ بیوی اپنے ساس اور خسر کی خدمت کر رہی ہے, اس کا احسان ہے, حسن سلوک ہے, اور شریعت نے اس کو حکم بھی دیا ہے کہ وہ خدمت کرے جیسا گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی. ایک ترغیب شریعت نے اس کو دی ہے, لیکن واجب اور فرض نہیں ہے. وہ نہیں کریں گی تو گناہ ملیں گا, ایسا نہیں ہے. باقی اس کو کرنا چاہیے, اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کرتے ہیں, ایسا نہیں. اب وہ بیچارہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. چلو اپنے اپنے جہاں اپنی بیٹھک ہے علماء کے پاس, چلو وہی چلتے, وہی سے کچھ نہ کچھ حل نکلے گا. اب وہاں گیا بڑا فکر میں, ٹینشن میں, کیا کرے, متفکر. علماء بیٹھے, ان کے پاس بیٹھا, تھوڑا بات چیت ہوئی, حضرت ایسا مسئلہ ہے. اب میری گھر والی بھی جانکار ہے, عالمہ ہے, اور وہ ہدایہ کا مسئلہ پیش کرتی کہ اب میرے بوڑھے باپ ہیں, اب میں کیا کروں, ان کی خدمت کون کرے گا, میں دن بھر کام پر جاؤں گا, اور ان کو ضرورت کھانا دینا, پانی دینا, کپڑے دھلنا, یہ سب کون کرے گا. حضرت وہاں سے علماء فقہا کے جانب سے جواب ملا کہ ایک کام کرو, وہ ہدایہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ میرے ذمہ خدمت ضروری نہیں, تم بھی ہدایت کا مسئلہ پیش کرو کہ مجھے بھی دوسرا نکاح کرنا ضروری, مجھے بھی دوسرا نکاح کرنا ضروری. کوئی بات نہیں, اجازت 4 کی ہے, ہدایہ نہیں لکھا ہے, ان سے بتا دو, ہدایہ نہیں لکھا ہے, 4 کر سکتے ہیں. تو ان سے جا کے کہہ دو کہ بیگم ہم کل دوسری بیگم لا رہے ہیں, ایک دوسرا مکان ہم نے خرید لیا, آپ وہاں جائیں گے, اور نئی آنے والے مہمان ہمارے یہاں آئیں گے, اور ہمارے والدین کی خدمت بھی کریں گے. اب دیکھو پھر اس کی کیفیت. جا کر جب بات ہوئی تو وہ تو فکر میں, سوکن کیسے برداشت ہوگی, خدمت برداشت ہے, سوکن برداشت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. تو یہ بتانا مقصود یہ ہے, علماء کے پاس بیٹھنے سے یہ ملتا ہے, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایسی اصلاح ہوتی ہے. تو پہلے میرے بھائیوں ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم خود پہلے جڑیں, پھر اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں. آج ماحول نہیں ہے. سوال ہوگا قیامت کے دن, مسلم شریف کی حدیث ہے, میں نے جو ابھی پڑھا تھا, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول, ہر ایک تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, حاکم ہے اپنے گھر والوں پر, اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. حدیث شریف میں ماذا علمتہ وماذا ادبتہ, بتاؤ کیا تعلیم دی گھر والوں کو اور کیا ادب سکھلایا گھر والوں کو. یہ سوالات ہوں گے. ابھی بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آیا, حدیث شریف بہقی شریف کی روایت ہے, فوراً حکم ہو گیا اذان دو. یہ اذان کیوں دلوا رہے ہیں, سیدھے کان میں, دائیں کان میں اذان دو, بائیں کان میں اقامت کہو. کیوں؟ ابھی سے بچے کا عقیدہ صحیح کرنا مقصود ہے, بچے کا یقین صحیح کرنا مقصود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے, انتقال کا وقت قریب آیا, سارے بچوں کو جمع کیا. اذ حضر یعقوب الموت, سارے بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ ہے اسلام. بچوں کا ذہن صحیح کرنا, ذہن سازی, ان کا عقیدہ صحیح کرنا.
ان کو یقین دلانا سب چیز کے خالق مالک اللہ ہے. تو بچے کیا کہنے لگے؟ نبی کے بچے تھے. نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام. بچے کہنے لگے ابا ہم عبادت کریں گے کس کی؟ جس کی آپ عبادت کرتے تھے، آپ کے والد عبادت کرتے تھے، آپ کے والد کے والد عبادت کرتے تھے. یعنی ہم سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ تعلیم دی ہے شریعت نے. تو ہمیں اللہ نے جو پھول دیے ہیں، ننھے مننے جو بچے دیے ہیں، ابھی سے ان کی اصلاح ضروری ہے. ترمذی شریف میں ہے حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ کے یہاں حضور خود آئے اور سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے کان میں اقامت کہی. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات یہاں لکھی. کہنے لگے اس میں حکمت یہ ہے کہ ابھی سے بچے کے ذہن و دل و دماغ پر یہ بات بٹھائی جائے کہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا نہیں ہے. ارے ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا، ابھی بچہ دنیا میں آیا، ابھی سے فوٹو شروع ہو جاتے، وہ نکال کے فلاں کو بھیج، فلاں کو بھیج، فلاں کو بھیج. ابھی دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی جائے، یہ دنیا کی آوازیں دے کر جاتا. یہ غلط طریقہ ہے. سب سے پہلے اذان کے کلمات اس کے کانوں میں جائیں، یہ حکم دیا ہے شریعت نے. عقیدہ صحیح ہو تب ہمارے اپنے گھر کے بچے پھر آگے چل کے بڑے بنیں گے. بہت ضروری ہے گھر والوں کی اصلاح، ان کی فکر، اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا. دعا کرتے نہیں، نہ میں اپنے لیے کرتا، نہ میں اپنی اولاد کے لیے کرتا. یہ گھر کا ماحول کیسے نورانی بنے، ہماری بستی کا ماحول کیسے نورانی بنے، یہ سب اسی کے لیے ہے. یقین صحیح ہو، دعائیں ہو. ہر نبی کی دعا موجود ہے کتابوں میں، قرآن میں ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی. ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اللہ والوں سے جا کر دعائیں کروائیں. پھر دیکھو ہمارے بچے کیا بنتے ہیں. دعائیں کروائیں اللہ والوں سے مل کے. نعمان نام کے ایک بزرگ گزرے، نعمان بن ثابت. تو یہ نعمان جو تھے، ان کے لڑکے تھے ثابت. تو نعمان نے اپنے لڑکے ثابت کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگے حضرت یہ میرا بیٹا ہے ثابت، اس کو جو ہے ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو حضرت ثابت کو پھر ایک لڑکا پیدا ہوا. حضرت ثابت نے اپنے لڑکے کا نام اپنے والد کے نام پر نعمان پر رکھا. آگے چل کے وہی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ بنا. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت ہے. امام ابو حنیفہ کا صحیح نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کی برکات ہیں. تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے اللہ والوں سے دعائیں کروائیں. ہم خود بھی دعائیں کریں اور ان کے لیے بھی دعائیں کروائیں، تب تو بات بنے گی. ہم نیک ہیں، درخت تو صحیح ہے، پھل بھی صحیح آئے گا، پھل بھی صحیح آئے گا. دیکھو پرانے واقعات کتنے ہیں. یہ جو امام ابو جعفر طحاوی تھے نا، امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ، طحاوی شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. یہ طحاوی شریف پتہ ہے کس نے لکھا؟ امام ابو جعفر. یہ درس دیتے تھے طلبہ کو، حدیثیں پڑھاتے تھے، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر امام ابو جعفر کی بیٹی یہ حدیثیں لکھتی تھی.
جتنا درس ہوتا تھا ساری حدیثیں لکھتی تھی. آگے چل کے یہی حدیثیں جو بیٹی لکھتی تھی تحاوی شریف ایک کتاب بن گئی. یہ بیٹی کا کام تھا. اور وہی کتاب اس وقت درس نظامی میں داخل ہو گئی. کتنا بڑا کارنامہ بچی نے انجام دیا. یہ ہماری گھر کی آج بچیاں دیکھو اور یہ اللہ والوں کی بچیاں دیکھو, کیا زندگی. امام شافعی علیہ الرحمہ مدینۃ المنورہ گئے امام مالک سے ملنے. امام مالک کے یہاں قیام کیا, رات کا کھانا کھایا. امام مالک کی 2 بچیاں تھیں. دونوں بچیاں حافظ قرآن, تہجد کی پابند. کھانا بھی گھر میں بنتا تھا, ذکر اللہ کے ساتھ بنتا تھا. جب امام شافعی نے رات کا کھانا کھایا اور اپنی دونوں بچیوں سے کہا کہ تہجد کے لیے پانی وغیرہ لوٹا وغیرہ بھر کے رکھ دو. بڑے امام ہیں, امام شافعی ہیں, تہجد کو اٹھیں گے وضو کر لیں گے. بچیوں نے پتیلے میں لوٹے وغیرہ میں پانی رکھ دیا اور اپنے چلے گئی بچیاں. اب امام شافعی نے کھانا کھایا. امام مالک کے یہاں بچیوں کے ہاتھ سے بنا ہوا ایک کمرے میں ذرا سا لیٹا, پھر اٹھ گئے اور کھانے کے بعد پھر اپنا اپنا پڑھنے میں لگ گئے. صبح کی اذان ہو گئی. صبح کی اذان ویسی نماز کو گئے. بچی آئی, چلو جائے لوٹا وغیرہ رکھے تھے وہ اٹھا لیں گے. دیکھتے ہیں تو کیا ہے, لوٹا ویسے بھرا ہے. تو بچی آپس میں کہنے لگی اتنا بڑا امام ہے امام شافعی, تہجد بھی نہیں پڑھا, تہجد میں اٹھا ہی نہیں, ویسے لوٹا بھرا ہے. اپنے والد سے شکایت کرتی امام مالک سے. امام مالک نے امام شافعی سے کہا کیا بھائی بچیاں تو یہ کہہ رہی. امام شافعی کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں کا جو میں نے کھانا کھایا ہوں وہ کھانا کتنا نورانی تھا اور اس کی کیا برکات تھی کہ کھانا کھا کر میں جیسی ہی حجرے میں گیا ہوں تو میرے اوپر علم کا الہام شروع ہو گیا اور ایسا میرے اندر روحانیت جاگی ہے کہ رات بھر میرا کبھی قرآن سے مسائل نکالنے میں, حدیث سے نکات نکالنے میں پوری رات اسی میں گزر گئی اور وہ مزہ کھانا کھا کر آیا ہے کہاں صبح ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اسی وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد بھی پڑھا ہو اور اسی وضو سے فجر کے لیے بھی آیا ہوں. یہ بچیوں کی یہ صحیح نگرانی پر یہ بات ہوئی ہے. آج اللہ معاف کرے ہمارے گھر کے جوان بچے اور جوان بچیاں ہمارے اپنے قبضے میں نہیں ہیں, ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس لیے آج ہے نا, آج مسلمان بزدل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ہم چاروں طرف سے جو خبریں ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتی ہیں. مسلمان بزدل ہوتا جا رہا ہے. جبکہ مسلمان کیا تھا, ایک مسلمان نے پورے انگریز کو پریشان کر کے رکھا تھا, ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. دیکھو زندگی, ایک مسلمان تھا لیکن کامل تھا, مکمل تھا, سنت شریعت کا پابند تھا, تو پورا انگریز ایک مسلمان سے ڈرتا تھا. لیکن یہ اس وقت میں جو تصویر بتائی جاتی نا, اتنی بڑی بڑی مونچھ جو تصویر, اور کہتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویر نہیں ہے, بالکل داڑھی نہیں اور مونچھیں بڑی بڑی. یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو ان کی تصویریں چلتی ہیں یہ ٹیپو سلطان کی تصویر نہیں ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ حضرت کی بڑی داڑھی تھی اور کیا جملے حضرت کے تھے. ایسے نہیں اللہ نے اتنا رعب اور اتنا دبدبا اور اتنا پاور اور اتنی شجاعت
اور بہادری اور دلیری جو اللہ نے دی تھی ایسے نہیں دی تھی. آدمی کی زندگی دیکھو کیا زندگی تھی. ایک مسجد حضرت نے بنائے تھے محصور میں, اور یہ کہا تھا اس مسجد میں وہ امامت کرے گا 4-5 شرائط لگائے, جس کی بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد نہ چھٹی ہو. اس میں وہ امامت کرے گا جس کی کبھی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑی ہو. اس میں وہ امامت کرے گا جس کی کبھی عصر کی 4 سنت نہ چھٹی ہو. اس میں وہ امامت کرے گا جو صاحب ترتیب ہو. اتنا بڑا مجمع تھا علماء کا, صلحاء کا, فقہاء کا. ایک بھی آگے بڑھنے تیار نہیں ہوا. جب حضرت نے اعلان کیا, آخر میں نہ چاہتے ہوئے حضرت خود آگے بڑھے ہیں اور کہنے لگے الحمدللہ بندے کا یہ ساری چیزوں پر عمل ہے. وہ تھے ٹیپو سلطان. ہم کیا سمجھے ایسی دے دی اللہ نے اتنی بہادری, اتنی فراست, اتنی حکمت. یہ آدمی تھے ٹیپو سلطان. یہ تصویر جو اس وقت چلتی ہے یہ تو باطل نے اور یہود و نصارہ نے یہ تصویر کھچوا کر اور اس کو جگہ جگہ تقسیم کر دیا اور یہ دعوت چلا دی کہ یہ ٹیپو سلطان کی تصویر ہے, اور یہ بتا دیا مسلمانوں دیکھو تمہارا قائد, تمہارا لیڈر ایسا تھا, تم بھی ایسا ہی بنو, داڑھی کاٹو اور مونچھیں بڑھا لو. تمہارا قائد ایسا تھا, تمہارا سربراہ ایسا تھا, تم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. نہیں, ان کی زندگی ہم اٹھا کر تو دیکھیں. وہ تو آگے چل کر اپنوں ہی نے غداری کر دی تو حضرت کی موت مقدر ہو گئی. اپنوں ہی کی وجہ سے مسائل ہو گئے. اس وقت بھی انگریز نے ڈرتے ڈرتے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ٹیپو اگر تم کہتے ہو تو محصور تمہارا ہی رہے گا, باقی ہماری غلامی قبول کر لو. ہم محصور میں کچھ نہیں کریں گے, یہ علاقے میں آپ ہی کی حکومت رہے گی, باقی ہماری غلامی قبول کر لو. اس وقت حضرت نے وہ تاریخی جملہ دہرایا تھا, شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے. اس وقت حضرت کا وہ جملہ تھا. لیکن ان کی ہم زندگیاں دیکھیں, یہ سب ہمارے اکابر ہیں, یہ ہمارے اسلاف ہیں, ان کی زندگیاں یہ تھی. ہم کہاں چلے گئے؟ کوئی بھی آ رہا ہم کو مار کے بھاگ جا رہا. کیا بھائی, کیا تماشا ہے؟ ناقص ہو گئے ہم, ناقص. ہم خود ناقص ہیں, ہمارے گھر والے ناقص, ہمارا محلہ ناقص, تو کوئی بھی آئے گا اور اپنا کام کر کے چل جائے گا. اتنا مبارک مہینہ اللہ نے دیا تھا, وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. نہ رحمت ملی, نہ مغفرت ملی, نہ آگ سے آزادی مل رہی. مبارک مہینہ تھا, وہ بھی ہاتھ سے چلا. اللہ نے دیا ہی تھا, میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا, اس لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا تھا. برکتوں والا, رحمتوں والا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گنیت الطالبین. اس میں انہوں نے رمضان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رمضان, یہ جو رمضان ہے, رمضان میں 5 حروف ہیں, را, میم, ضاد, الف اور نون. اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف میں بڑی خوبی ہے. پھر آگے حضرت لکھتے ہیں رمضان کی را بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے, رمضان کا میم بتاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان کا ضاد بتاتا ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے, رمضان کا الف بتاتا ہے کہ یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے, رمضان کا نون بتاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ تھا, وہ بھی ہاتھ سے جا رہا. اس لیے میرے بھائیوں, جو دن بچے ہیں ہم اس کو غنیمت جان لیں. چند دن بچے ہیں,
آخر ایام چل رہے ہیں. اب ہم ان ایام میں اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھا لے, ہم خود بھی صراط مستقیم پر آ جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی صراط مستقیم پر لانے کی فکر کر لے. گھر میں ایک دینی ماحول قائم کریں, اپنے گھر کو جنت کا باغ بنائیں, گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, اللہ رسول کا کلام ہو, صحابہ کے واقعات پڑھے جائیں, سنے جائیں, سنایا جائے, نبیوں کے واقعات, ہمارے اکابر اسلاف کے واقعات گھر والوں کو بٹھا کر یہ سنانا ضروری ہے. ورنہ دیکھو ہماری مسلم بچیاں کیا کارنامے انجام دے رہی, ہمارا سر نیچے ہے. بڑے بڑے علماء اس وقت تو رو رہے ہیں, وہ پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ کون سی وبا اور یہ مصیبت ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے. مسلم بچیاں پریشان ہیں اور ماں باپ بھی بیچارے لاپرواہ ہیں. بچی صبح سے شام تک کہاں جا رہی کچھ معلوم ہی نہیں ہے. وہ سہیلی کے ساتھ گئی فنکشن میں, وہاں سے آئی ابھی گئی ٹیوشن میں, وہاں سے آئی ابھی گئی کالج میں, وہاں سے آئی ابھی گئی بک لینے. پورا دن لینا دینا. کیا مسئلہ ہے؟ نماز کب پڑھیں گی, قرآن کب پڑھیں گی؟ یہ جوان بچی ہے, یہ تو جتنا جلدی ہو اس کو آگے روانہ کرو. معاشرے میں یہ بچیاں جو ہمارے اس وقت کنٹرول میں نہیں ہیں, ایک تو ہماری سستی فتاوی رحمیہ میں, روح المعانی میں ہے. ارشاد فرمایا جو شخص کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی اولاد دین سے غافل ہو. سب سے زیادہ عذاب روح المعانی میں ہے یہ بات, اور فتاوی رحمیہ میں بھی لکھی ہے. آج ہم اپنے اولاد کی تربیت سے غافل ہیں, دینی ماحول ہم نے بنایا نہیں. تو دیکھو ہماری بچیاں کیا کارنامے انجام دے رہی. یہ تو بڑی سوچی سمجھی سازش ہے اس وقت میں جو چل رہی ہے, اور بڑے پیمانے پر یہ دشمنوں نے پلاننگ کر کے کام کیا ہے. اور پورا اسی ترتیب ہے نا, ہم دیکھیں گے نا دماغ کام نہیں کرے گا, ایسی ترتیب سے کام ہو رہا ہے. باضابطہ غیر مسلم لڑکے کو یہ ٹریننگ اور یہ مشق کروائی جا رہی. پہلے کالج میں تجھے دوستی کرنا ہے غیر مسلم لڑکی سے, وہ غیر مسلم لڑکی سے جو مسلم لڑکی کی دوست ہے, اس سے تجھے دوستی کرنا ہے اور روزانہ ملنا ہے, اور اس کو کہنا ہے کہ تو اکیلے نہیں ملنا, مسلم لڑکی کو ساتھ میں لے کر آنا. اور روزانہ جب وہ دونوں آئے تو پہلے غیر مسلم لڑکی سے ہاتھ ملا, مسلم لڑکی سے ہاتھ مت ملا. ایک دن دو دن غیر مسلم لڑکی سے ہاتھ ملا, پھر خود بخود وہ تجھ سے ہاتھ ملانا شروع کر دے گی مسلم لڑکی. پھر دھیرے دھیرے نام اور نمبر اور موبائل, اللہ جانے میسج اور واٹس ایپ, پھر یہ یہاں سے آخر تک یہ ہے جسمانی تعلقات جو غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے قائم کر چکا, یوں سمجھ لو وہ 90% کامیاب ہو گیا. یہ باتیں چل رہی ہیں, رونے والی بات ہے یہ بات رونے والی ہے اللہ کے سامنے. اتنا ہم غافل ہیں. یہ سارے مسئلے یہ کالجز کی وجہ سے ہیں. بڑا موبائل, کالجز, اسکول, پڑھانا منع نہیں ہے, پڑھا سکتے ہیں لیکن نگرانی مکمل ہو. گھر والوں کو تو اتنا شوق ہے, دیکھو سامنے شیطانی اسکول ایک سامنے ہی ہے, رات بھر نمبر لگتے ہیں. کیا کرنا, دیکھو رات بھر سو رہے فجر عشاء چھوڑ کر نمبر لگانے, ہمارے سامنے. منع نہیں ہے, پڑھانا ہے لیکن شریعت کی حدود میں. اب ہم کتنی نگرانی کریں گے؟ گھر سے نکل کے چھوڑ کر آئیں گے, چھٹی ہوگی لے کر آئیں گے, وہاں بیٹھیں گے؟ وہاں تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کیا کام ہو رہا ہم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی نگاہیں صاف کسی کی ہے نہیں, نہ ٹیچر کی نہ اسٹوڈنٹ کی. مسئلہ تو ابھی نگاہوں کا ہے. امام غزالی نے لکھا
ٹائم تو نہیں زیادہ ہو رہا. امام غزالی نے لکھا, بڑے آدمی ہے امام غزالی, ان کی بات تھوڑا دھیان سے سننا, سمجھ میں نہیں آتی. امام غزالی نے لکھا ہے نظر یہ کھٹک پیدا کرتی ہے. گھنٹی بجی نا, نظر گئی ہے اور دل میں گھنٹی بج گئی, یہ ہے کھٹک. تو نظر دل میں کھٹک پیدا کرے گی, اور کھٹک سوچ کو وجود بخشے گی. اب سوچنا شروع ہو جائے گا, کون ہے کیا ہے. پھر سوچ شہوت کو ابھارے گی, اور شہوت ارادے کو جنم دیں گی. یہ بات لکھی امام غزالی نے. سارا مسئلہ نظروں سے ہے. مسئلہ کس سے ہے؟ نظروں سے. حفظ کی بات ہے, جب میں حفظ میں تھا تو گجرات میں ایک مرتبہ جماعت میں جانا ہوا. ایک مسجد میں جماعت گئی تو ممبر پہ پہلے ہی وہ ممبر پہ قرآن رکھے تھے, ممبر پہ ایک چھوٹی سی کتاب رکھی تھی, وہ بدنظری پہ پوری لکھی تھی. تو میں جیسے اس کتاب کو اٹھایا تو اس کے اوپر ایک مصرع لکھا تھا, آنکھیں ہوتی ہے چار تو دل میں آتا ہے پیار. یہ بات لکھی, اس کے اوپر ہی لکھا تھا پورا. اب بندے نے دو اپنی دو میڈم کی, تو مسائل شروع ہو گئے. ضروری ہے حفاظت, اور جتنا مردوں کو ہے اتنا عورتوں کو بھی ہے. کل المؤمنین قرآن نے اکثر جگہ خطاب مردوں کو کیا, اس کے ضمن میں عورتیں آ گئی. نظر کا جب مسئلہ آیا قرآن نے 18ویں پارے میں عورتوں کو الگ خطاب کیا, مردوں کو الگ خطاب کیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. دونوں کو الگ الگ کہا. نبی جی مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے کریں, اور مردوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے کریں. بہت ضروری ہے. اماں عائشہ کتنی بڑی پاک دامن, اماں حفصہ کتنی بڑی پاک دامن, ہم سب کی مائیں ہیں دونوں. ایک صدیق کی بیٹی, ایک عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما, یہ دونوں کھڑی ہیں. اور ساتھ میں کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہہ رہے حفصہ عائشہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے, ان سے پردہ کرو. دونوں مائیں کہنے لگی یا نبی اللہ وہ تو نابینا ہے, ہم کو نہیں دیکھ سکتے. آپ نے کہا تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو. یہ حکم تھا, تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو. تو ہماری ماں اور بہنوں میں بھی پردہ ہے, نظروں کی حفاظت ہو, یہ ضروری ہے. صحابہ کی مجلس چل رہی, پھر ذوالفقار صاحب نے لکھی بات. ایک بات آئی, سب سے پاک دامن عورت کون ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محفل سے اٹھ کر گھر گئے. حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے فاطمہ مسجد میں یہ باتیں چل رہی تھی, سب سے پاک دامن اور نیک خاتون کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بڑی آسان بات ہے, سب سے پاک دامن نیک خاتون وہ ہے جو کبھی نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے, وہ پاک دامن ہے, وہ نیک خاتون ہے. حضرت علی وہ جواب لے کر اسی محفل میں گئے. رسول اللہ صحابہ بیٹھے تھے, یا نبی اللہ مسئلے کا حل مل گیا. کیا ہے یہ بات ہے کہ سب سے پاک دامن خاتون وہ ہے جس کی نگاہ نہ کسی غیر محرم پہ پڑے اور نہ کسی غیر محرم کی نگاہ اس پر پڑے. حضور بہت خوش ہوئے, کہنے لگے علی کس نے کہا؟ یا نبی اللہ فاطمہ نے کہا. آپ خوش ہوئے اور آپ کی زبان سے نکلا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بڑی اچھی بات کہی. تو ہم سب کو اپنے گھر والوں میں پردہ لانا ضروری ہے. پردے کا اہتمام ہو, گھر میں سیرت ہو, نمازوں کا اہتمام ہو, روزانہ گھر میں کارگزاری ہو. نماز کس کس نے پڑھا, کون کون حدیث میں شریک ہوا, حدیث کی تعلیم میں کس نے قرآن کی تلاوت کی, بچوں کی مکمل نگرانی,
اور ہم خود صراط مستقیم پر آئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے کی جتنی بگاڑ ہے معاشرے میں اور جتنی خرابیاں ہیں ہماری بستیوں میں، انشاءاللہ جب معروفات آئیں گے تو یہ منکرات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم طہر قلوبنا واستر عیوبنا واشف مرضانا وقض حاجاتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پیارے اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، پیارے اللہ لغزشوں کو معاف فرما، پیارے اللہ بڑا مبارک مہینہ تو نے ہم سب کو دیا ہے، پیارے اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جتنے حضرات اس وقت یہاں پر اور پورے عالم میں، عالم کی مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، پیارے اللہ ان سب کے اعتکاف والے عمل کو قبول فرما، پیارے اللہ ان کے ایک ایک نیکیوں کو قبول فرما، اور اس کی برکات سے پوری امت سے شرک و بدعات کا، کفر و الحاد کا، معصیت کا بالکلیہ خاتمہ فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما، آگ سے ہم سب کو آزادی عطا فرما۔ پیارے اللہ اس وقت میں امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دنیا کے جس کونے اور گوشے میں بسا ہے، پیارے اللہ ان کے جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، رشتہ دار کی حفاظت فرما، اور خصوصاً ایمان کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مقبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔